ادراک صاحب آیات بینات سے اس بابرکت محفل کی ابتدا کر رہے تھے۔ خوبصورت قرآن پڑھا، ہم نے سنا۔ قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب ہے، ایک ایسا لازوال موتی ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر بیماری کی شفا لکھی ہوئی ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور ہر چیز کا اس کے اندر حل ہے۔ آپ کو میں بڑے دور لے کے جانا چاہتا ہوں، تقسیم ہند کی بات کرتا چلوں کہ تقسیم ہند میں قبر کو کھودا جا رہا ہے۔ آقو سبحان اللہ، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ایک قبر کو کھودا جا رہا ہے، کھودتے کھودتے 7 والی قبر کھل جاتی ہے۔ آقو سبحان اللہ۔ 7 والی قبر جب کھل جاتی ہے تو اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، گلاب کے جو خوشبو ہے اس کے حلے آ رہے ہیں۔ جو قبر کھود رہے ہیں انہیں بڑا تعجب ہوا، بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ قبر ہم کھود رہے ہیں، 7 والی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، گلاب کی خوشبو آ رہی ہے اور تازے گلابوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے ساری قبر کو کھیڑا، کھودا، دیکھا کہ ایک میت ہے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے اور اس کے میت کے ساتھ اس کے گرد ایک گلاب کا درخت لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تازہ پھول لگے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے ساری قبر مہک اٹھی ہے۔ اب ان سے رہا نہ گیا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں یا اسے حاصل کر کے یا اس کا پتہ لگا لیتے ہیں یہ موتی کہاں رہتا ہے، یہ سسٹم کہاں سے آیا ہے، یہ خطیب، یہ نقیب، یہ پیر ملا کہاں سے آیا ہے، بڑا اچھا پڑھتا ہے، بڑا اچھا قاری قرآن ہے۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا پتہ لگاتے ہیں کہ اس قبر والے کا عمل کیا ہے، اس قبر والے کا عمل کیا ہے، کوئی پیر ہے، فقیر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، کون ہے؟ وہ پتہ کرتے کرتے ایک بستی میں جاتے ہیں، ایک وادی میں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اس پہ دستک دیتے ہیں، دستک ہوئی تو ایک ادھیڑ عمر کی بڑھیا باہر آئی، سوال کیا، سلام و جواب کے بعد کہا اماں جی وہ فلاں قبر کے ساتھ، فلاں قبر والے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا خامد ہے، وہ میرے سر کا تاج تھا۔ کہا کہ اس کا عمل کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا، اس کی زندگی کیسے گزری ہے، اس کی چال ڈال کیسی تھی، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا تقوی کیسا تھا، اس کی عبادت کیسی تھی؟ وہ بڑھیا کہنے لگی نہ وہ تقوی، نہ عبادت، نہ ریاضت، میرا حامی تو انپڑھ تھا، سادہ سا دیاتی سا پینڈو سا بندہ تھا، وہ کوئی عالم دین نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، قاری قرآن نہیں تھا، سادہ سا بندہ تھا۔ انہوں نے کہا پھر بھی اس کا کوئی عمل؟ وہ آگے سے کہنے لگی کہ میرے خامد کے اندر ایک کوالٹی تھی، ایک خوبی تھی، وہ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن نماز فجر کے بعد، سنیے توجہ کے ساتھ، نماز فجر کے بعد وہ جب نماز فجر پڑھ کے گھر آتا، لوگ خدا کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے، میرا حامد گھر آتا، گھر آ کے زار و کتار روتا، روتے ہوئے قرآن کو کھولتا، کھولنے کے بعد قرآن کی ہر آیت پہ، ہر لفظ پہ، ہر ضمہ پیش پہ ہاتھ رکھ کے انگلیاں پھیرتا جاتا، بس کہتا روتے ہوئے یا اللہ یہ بھی حق لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے۔ بس اس کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ آج ہمارا نوجوان کیوں باغی ہو گیا ہے؟ اس وجہ سے ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ارے نیٹ پہ سرچ کرنے کی بجائے اگر بندہ صبح چند آیات کی تلاوت کر کے اگر ان کا ترجمہ تشریح پڑھے نا، پھر کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اپنے بچوں کو پب جی کے بجائے قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کی طرف توجہ دلائیں۔ اگر ایک ماں صبح بچے کو تیار کر کے سکول بھیج سکتی ہے،
اسکول بھیجنے سے قبل وہیں ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن یا پارا دے کے کہتی ہے بیٹا چند لفظ پڑھ لے، یہ دنیا کی تعلیم دنیا میں کام آ جائے گی، لیکن وہ قرآن سے محبت، قرآن سے پیار، قرآن سے ناتا جو جوڑ لیتا ہے، پھر کسی کو داتا علی حجویری بنا دیا جاتا ہے اور کسی کو میرا شیخ پیر صادق بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں، قرآن سے ناتا جوڑیے، قرآن سے ناتا جوڑیے، قرآن سے محبت کریے، قرآن کو پڑھیے۔ جب قرآن پڑھتے جائیں گے آپ سمندر میں اترتے جائیں گے، سمندر میں اترتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ دب کے آگو سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب قرآن کو پڑھا جائے پھر دنیا دار کے تلوے نہیں چاٹے جاتے، پھر کسی امیر کی جیب پہ نظر نہیں رکھی جاتی، پھر مالک سے مانگا جاتا ہے، پھر مالک دیتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دانو عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ یہ دنیا دار کیا دیں گے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک وقت اگر ہسٹری کو پڑھا جائے، تاریخ اوراقوں کو کھنگالا جائے، یہی وقت تھا باپ منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے، یہی ماں جس کے سال کے لیے آج گھر والوں نے میلاد کا پروگرام انعقاد پذیر کیا، اسی ماں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہی باپ جو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، اس کو جنت کا دروازہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہی ماں جس کو مانوس سمجھا جاتا تھا، وہی بہن، وہی بیٹی جس کو مانوس سمجھا جاتا تھا، اس کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی۔ یہ خوبصورت حسین و جمیل بیٹے بچیاں ہمیں نظر آتی ہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو پھر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہوتے، یا یہ جو ہمیں معصوم لوگ نظر آتے ہیں ہمیں یہ نظر نہ آتے۔ آج اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، آج اپنے بچوں کو دین کا پیروکار بناؤ، آج اپنے بچوں کو قرآن کے بارے میں بتائیں، حدیث کے بارے میں بتائیں۔ گرامی قدر حباب جی وقار بڑا خوبصورت قرآن پڑھا شاعر کہتے جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، آقا سبحان اللہ، باواز بلند آقا سبحان اللہ، جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، ایسے اترتی ہی نہیں انسان کے اذہانوں میں، نعت جیسی میرا محبوب رواں کرتا ہے، نعت جیسی میرا محبوب رواں کرتا ہے، نعت جیسی میرا محبوب رواں کرتا ہے۔ اور روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ اور میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک مدت سے میری ماں نے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اور گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، گود اگر ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں اگر زندہ ہو دکھ بھی نہیں لکھتے، اور یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے، سنا ہے اگر باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے، اور خاک مرقد پہ تیری یہ فریاد لے کے آؤں گا، اب دعائیں نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تیری شفقت مجھ پہ سایہ فقر رہی،
خدمت کے قابل جب میں ہوا تو تو چل بسی اور مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے تے لاٹ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مسانی یہ اور بے مثل ہے سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے سرکار کا چہرہ دیکھیں تو یہیں دعا مانگتے ہیں یوسف کنا ارے تکتا رہوں میں خالق تیرے یار کا چہرہ اور پوچھا جو سائل نے کیا چیز ہے احسن تو صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ آقا سبحان اللہ